صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاکہ ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بحمدہ تبارک و تعالی شب معراج، سفر معراج سے متعلق تقریباً 2 گھنٹہ خطاب کرنے کا موقع ملا اور آپ کو سماعت کرنے کا حسین موقع فراہم ہوا۔ آج کے جمعہ کے خطاب میں سفر معراج سے متعلق کچھ اہم معلومات اور کچھ ضروری اصول اور قوانین آپ کو سنانے کا شرف حاصل کروں گا۔ معراج شریف بہت لوگ مناتے ہیں اور بہت لوگ نہیں مناتے ہیں۔ جو لوگ نہیں مناتے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے ہیں۔ سوال کیا جاتا ہے کہ معراج شریف کا اہتمام کیا اللہ نے کیا، کیا اللہ کے رسول نے کیا، کیا صحابہ نے کیا؟ یہ کہہ کر لوگوں کو معراج شریف کے بیان سے ان کی حقیقت سے دور کیا جاتا ہے۔ سوال کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے نہیں کیا، اللہ کے رسول اور صحابہ اکرام نے اہتمام نہیں کیا ہے، تو آپ لوگ کے اہتمام کیوں کرتے ہو؟ یہ بھی سوال کیا جاتا ہے کہ اس رات کوئی فضیلت نہیں ہے نا؟ جب فضیلت نہیں ہے تو معراج کی رات آپ لوگ شب بیداری کرتے ہو، نمازیں پڑھتے ہو، یہ سب تو ثابت نہیں ہے۔ کیا صحابہ نے کبھی شب بیداری کی؟ کیا انہوں نے اہتمام کیا شب معراج میں؟ اس طرح کی باتیں کہہ کر لوگوں کو معراج شریف کی عظمت اور اس کی نعمت سے دور کرنے کی ناپاک کوششیں آج کی جا رہی ہیں۔ رہا یہ سوال کہ کیا اللہ نے اہتمام کیا، تو ہمارا اور آپ کا ایک جواب ہوگا کہ جو اہتمام اللہ نے معراج کا کیا ہے کسی اور عبادت کا نہیں کیا ہے۔ تم سوال کرتے ہو کہ اللہ نے اہتمام کیا، ہم کہتے ہیں معراج جیسا اہتمام اللہ نے کسی بھی نعمت اور کسی بھی عبادت کے ذکر میں نہیں کیا ہے جو اہتمام ذکر معراج میں کیا ہے۔ بھائی، جس چیز کا بیان قرآن میں ہے اس چیز کا بیان ممبر میں جائز ہوگا نہیں ہوگا؟ بولے بھائی، جس چیز کا بیان قرآن میں ہے ممبر میں بھی جائز ہے، راستے میں بھی جائز ہے، میدان میں بھی جائز ہے، گھر میں بھی جائز ہے، ہر جگہ جائز ہے۔ تو کیا معراج کا بیان قرآن میں نہیں ہے؟ کیا معراج کا بیان حدیث میں نہیں ہے؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی جو ہمارے ہندوستان کے محدثین میں فرسٹ پوزیشن میں ہے، آپ سے پہلے پھر کوئی اور محدث کا ذکر اگر آتا بھی ہے تو بالکل معمولی طور پر، محدث کا ذکر مضبوطی کے طور پر اگر آتا ہے تو وہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے نام کے ساتھ آتا ہے۔ انہوں نے مشکات المصابیح کی شرح لکھی فارسی زبان میں، نام ہے اشعۃ اللمعات۔ تو اشعۃ اللمعات میں کئی جگہ، اور علامہ سعد الدین تفتازانی نے شرح العقائد میں، جو مدرسوں میں ہر مکتبہ فکر کے مدرسوں میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، ملا احمد جیون رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیرات احمدیہ میں
سفر معراج کے تعلق سے کچھ تحقیقات پیش کی ہیں. چونکہ جمعہ کا خطاب 1 گھنٹے میں بہت کچھ بولنا ہے، اس لیے میں ہر ایک کی عبارت نہیں پیش کرتا ہوں، بلکہ تینوں کی عبارت کا جو ایک مجموعہ مرکب ہے وہ سناتا ہوں. تینوں کی عبارت کا محصل یہ ہے کہ معراج کے سفر کو 3 حصے میں تقسیم کیا گیا ہے. مسجد حرام سے لے کر کے مسجد اقصی تک اس سفر کا نام ہے اسراء. کیا بولیے؟ اسراء. اور اس کا ثبوت قرآن میں ہے اور صراحت کے ساتھ ہے. تو اگر کوئی آدمی اس سفر کا انکار کر دے گا، لاکھوں کروڑوں نماز پڑھنے کے باوجود وہ بندہ کافر ہوگا، کیونکہ اس سفر کا ثبوت قرآن سے ہے. کہاں سے ہے؟ پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل پہلی آیت. سبحان بولے بھائی، پہلی آیت. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. تو مسجد حرام سے مسجد اقصی کے درمیانی سفر کو اسراء کہا جاتا ہے. اسراء کہتے ہیں رات کے سفر کو. اور اس سفر کو میرے نبی خود نہیں کیے، اللہ کہتا ہے میں نے یہ سفر کرایا ہے. سبحان اللہ، میں نے یہ سفر کرایا. تو آپ معراج کا جلسہ نہیں کرو گے تو کیا آپ کا ایمان اللہ کی قدرت پر نہیں ہے؟ معراج یہ اللہ کی ایک عظیم قدرت کا نام ہے. جب ہم اللہ کے بندے ہیں تو ہمارا ایمان اس کی قدرت پر ہونی چاہیے. کیا وہ رب رات کے ایک معمولی سے حصے میں اپنے نبی کو نہیں لے جا سکتا ہے مسجد حرام؟ کیا وہ رب اس بات پر قادر نہیں ہے؟ اگر ایمان رکھتے ہو تو کس بات کی پریشانی؟ پھر معراج منانے میں تمہارا کیا دقت ہے؟ اس میں تو اللہ کی قدرت کا بیان ہے. سبحان اللہ، اللہ کی قدرت کا، اس کی قوت کا بیان ہے. یہ سب سے بڑی وحدانیت کی بات ہے، اس کی عظمت کی بات ہے. تو کہتے ہیں مسجد حرام سے مسجد اقصی کے درمیانی سفر کو اسراء کہا جاتا ہے، اور یہ قرآن سے ثابت ہے، اور اس کا انکار کرنے والا کافر. پھر مسجد اقصی سے آسمانی دنیا تک کا یہ سفر حدیث مشہور سے ثابت ہے. سبحان اللہ، حدیث احاد سے نہیں، حدیث مشہور سے. اور حدیث مشہور سے جو چیز ثابت ہو اس کا انکار کرنے والا گمراہ اور بد دین ہے، بد مذہب ہے. پھر آسمان سے لے کر کے لامکاں تک جہاں جہاں اللہ نے چاہا اس سفر کو ثابت کیا جاتا ہے خبر احاد سے. اور خبر احاد سے جو چیز ثابت ہوتی ہے اس کا انکار کرنے والا فاسق اور فاجر ہوتا ہے. تو اگر کوئی ان ٹوٹلی معراج کا ہی انکار کر دیتا ہے مکمل طور پر، تو پھر وہ قرآن کی آیت کے منکر ہونے کی وجہ سے کافر ہو جائے گا. کیونکہ اللہ نے قرآن میں، رسول پاک نے حدیث پاک میں پورے سفر کو بیان فرمایا ہے. اور قرآن پاک میں معراج کا بیان خالی سورہ بنی اسرائیل کی پہلی ہی آیت میں نہیں، کئی آیات میں تقریباً میں پورا مقالہ لے کر آیا ہوں آج. اس لیے تھوڑی دیر آرام سے بیٹھیے گا اور سنیے دھیان سے کہ بہت ہی بڑی بڑی اور علمی باتیں انشاءاللہ آپ کو سننے کو ملیں گی. تقریباً قرآن پاک میں 5 آیات میں، کتنے بولیے، کتنے آیات میں، یعنی قرآن پاک میں اللہ نے 5 جگہوں میں 5 مقامات پر سفر معراج کو اللہ نے بیان فرمایا ہے. سبحان اللہ نہیں بولیں گے بھائی؟ کتنے مقامات پر؟ 5 مقامات پر. نمبر 1 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1، پھر سورہ بنی اسرائیل آیت 60، سورہ نجم آیت 1 سے لے کر کے 18 تک. سبحان اللہ بولے. سورہ نجم میں آیت نمبر 1 سے لے کر 18 تک. پھر سورۃ الفجر آیت نمبر 4 اور سورۃ الضحیٰ آیت نمبر 1 اور 2. سبحان اللہ بولیں گے. ان مقامات میں اللہ نے اس سفر کو بیان کیا ہے. تو جب قرآن میں اللہ نے بیان کر ہی دیا اس معراج کے سفر کو،
تو ہمیں مسجد میں بیان کرنے میں کیا پریشانی ہے؟ ہمیں اسٹیج میں بیان کرنے میں کیا پریشانی ہے؟ جس چیز کو اللہ قرآن میں بیان کرے وہی چیز ہم مسجد میں بیان کرے تو ہم بدعتی ہو گئے، اور آپ بیان نہ کر کے بہت بڑے مسلمان ہو گئے۔ ارے آپ نے بیان نہ کر کے اس کو انکار کر کے دامن اسلام سے اپنے آپ کو آپ نے نکال دیا ہے، اور ہم نے مسجدوں کے منبر پر اسی چیز کو بیان کر کے اپنے آپ کو پکا مسلمان ثابت کیا ہے۔ پھر کس روح سے، کس منہ سے کہا جائے کہ معراج نہیں بیان کرنا چاہیے؟ قرآن میں اللہ بیان کر رہا ہے 5 جگہوں میں، سبحان اللہ بھائی، 5 جگہوں میں۔ تو سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت تو اوپن ہے، سورہ دوحا کی آیت نمبر 1 اور 2 پڑھیے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، قسم ہے دن کی اور قسم ہے رات کی جب وہ پردہ ڈال دے۔ سبحان اللہ نہیں بولے گا؟ یہاں 2 قسم اللہ کھا رہا ہے، ایک دن کی قسم اور ایک ہے رات کی قسم۔ دن سے کیا مراد ہے، رات سے کیا مراد ہے، مفسرین کی کئی تفسیر ہیں، لیکن حضرت علامہ اسماعیل حقی علی رحمہ و رضوان تفسیر روح البیان کی سورہ دوحا کی تفسیر میں فرماتے ہیں وَأَنْ جَعْفَرٍ الصَّادِقِ رضی اللہ عنہ ان المراد بالضحى هو الضحى الذي كلم الله فيه موسى وبالليل ليلة المعراج۔ حضرت سیدنا جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے بروی ہے، سبحان اللہ بھائی، راوی ایسا کہ کسی کے باپ میں ہمت نہیں کہ اس کا وہ انکار کر سکے، ہے نا، آل رسول ہے راوی، امام جعفر صادق سے مروی۔ وہ کہتے ہیں کہ چاشت سے مراد، ضحیٰ کا معنی ہوتا ہے دن کا ایک خاص حصہ جو ناشتے کا ہے۔ اگرچہ بنگلور والے 12 بجے ناشتہ کرتے ہیں تو یہ ان کا خود اپنا ٹائم ہے، یہ غلط ٹائم ہے، وہ دوپہر کا ٹائم ہے، وہ ہے نا، دوپہر کے ٹائم میں لوگ یہاں ناشتہ کرتے ہیں، اس لیے بیمار نہیں پڑیں گے، شوگر بھی ہوگی، بی پی بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس نے نبی پاک کی سنت کو چھوڑا ہے نا تو اس کو وبائیں اور بلائیں آئیں گی۔ میرے آقا کریم نے ٹائمنگ دے دیا ہے، حدیث پاک میں کیا کھانے کی ٹائمنگ نہیں ہے، سونے کی ٹائمنگ نہیں ہے؟ حدیث پاک میں سیرت مصطفیٰ میں ہر چیز کی ٹائمنگ موجود ہے، لیکن لوگوں نے اپنی عیش اور اپنی مستی کی بنیاد پر اپنی ٹائمنگ فکس کر لیا ہے۔ خیر، چاشت کہتے ہیں فجر کی نماز کے بس آدھا 1 گھنٹہ کے بعد کے پورے وقت کو چاشت کا وقت کہا جاتا ہے۔ تو قسم ہے چاشت کی، تو امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ چاشت سے وہ وقت مراد ہے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا، اور رات سے مراد شب معراج ہے۔ سبحان اللہ بھائی، رات سے مراد شب معراج ہے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ شب معراج کی قسم کھا رہا ہے، اور یہ لوگ بولتے ہیں کہ شب معراج نہیں منانا چاہیے۔ الحمدللہ ہم وہ چیز منا رہے ہیں کہ جس چیز کی اللہ نے قسم کھایا ہے، اور یاد رہے جس چیز کی اللہ قسم کھاتا ہے تو اس چیز کی عزت و عظمت میں 4 چاند لگ جاتا ہے۔ معمولی چیزوں کی قسمیں نہیں کھائی جاتی، اللہ جس چیز کا قسم کھاتا ہے وہ مبارک اور متبرک، معظم اور مشرف ہو جایا کرتی ہے۔ اور چلیے یہاں تو یہ بات ہوئی وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، ضحیٰ سے مراد موسیٰ کلیم اللہ کی بات چیت والا دن، اور لیل سے مراد معراج کی رات۔ لیکن شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، سبحان اللہ بھائی، ان کو ہم تو مانتے ہی ہیں، جو لوگ معراج نہیں مانتے ہیں نا وہ لوگ بھی ان کو مانتے ہیں۔ یہ ذرا پوائنٹ کی بات ہے، ذرا دھیان دیجئے گا، جو لوگ معراج کو نہیں مانتے ہیں وہ لوگ بھی حضرت کو مانتے ہیں۔ وہ کون ہے؟ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، ان کی تفسیر کی کتاب ہے، تفسیر کا نام ہے فتح العزیز۔ کیا بولیے، کیا نام ہے؟ تفسیر کی کتاب کا نام ہے فتح العزیز، اور یہ فارسی، جس کو ہم لوگ پرسین بولتے ہیں، فارسی زبان میں یہ کتاب انہوں نے لکھی ہے، قرآن پاک کی تفسیر۔ اسی آیت پاک کی تفسیر میں وہ لکھتے ہیں کہ بعض مفسرین چنی گفتند کہ مراد الضحیٰ روز ولادت پیغمبرست صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مراد از لیل شب معراج۔ تفسیر فتح العزیز اور سورہ ضحیٰ اور صفحہ نمبر 288 281 پیج نمبر ہے۔ اب اس کا میں ترجمہ سنا دیتا ہوں کہ بعض مفسرین نے فرمایا کہ ضحیٰ سے مراد حضور پاک کی پیدائش کا دن ہے۔ سبحان اللہ بھائی،
حضور پاک کی پیدائش کا دن یعنی میلاد مصطفیٰ ہے، اور رات سے مراد شب معراج ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں نبی کی پیدائش کے دن کی قسم کھا رہا ہے اور شب معراج کی قسم کھا رہا ہے، تو معلوم ہوا کہ ولادت مصطفیٰ بھی باعظمت ہے، شب معراج مصطفیٰ بھی باعظمت ہے، اور اس کو بیان کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے، اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے، تو پھر کس منہ سے کہا جائے کہ اس کا بیان جائز نہیں، معراج کو نہیں بیان کرنا چاہیے؟ تو معاذ اللہ تم کہتے ہو جس چیز کو بیان نہیں کرنا چاہیے، تو اللہ نے کیا اس کو قرآن میں بیان کر دیا ہے؟ اللہ بیان کر رہا ہے، تم کہتے ہو بیان نہیں کرنا چاہیے، تو تمہاری انگلی تو اللہ کی طرف اٹھ رہی ہے، یعنی اے اللہ تم نے ایسی چیز قرآن میں بیان کر دیا جس کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ بولے نا معاذ اللہ، معاذ اللہ، ہم ایسی جرأت نہیں کرتے، ہم اہل سنت کبھی بھی ایسی گستاخی بے ادبی نہیں کرتے، ہم تو فرمان خدا کے سامنے تسلیم کا سر جھکا دیا کرتے ہیں۔ قرآن میں جب اللہ نے بیان کر دیا ہے تو ہم کو یہی سے شہ نہیں بلکہ راستہ مل گیا ہے کہ ہم بھی اللہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اسی معراج کے سفر کو بیان کریں۔ الحمدللہ۔ بولیے بھائی، اب سنیے، یہ تو سورہ ضحیٰ کی بات میں نے کر دی، سورہ فجر میں واللیل اذا یسر آیت ہے، کیا بولیے؟ واللیل اذا یسر، اس آیت پاک کی کئی تفسیریں کی گئی ہیں۔ حضرت علامہ شیخ اسماعیل دہلوی، ماذا اللہ، اسماعیل حقی، کیا بولیے؟ حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے تفسیر روح البیان سورۃ الفجر صفحہ نمبر 4 میں اسی آیت پاک کی تفسیر کیا، واللیل اذا یسر کی کیا تفسیر کیا؟ وَيَجُوزُ أَن يَكُونَ الْمَعْنَى وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ يعني يسري فيه الساري ويسير فيه السائر فإسناد السرى إلى الليل مجاز كما في نهاره صائم أي هو صائم في نهاره، یعنی واللیل اذا یسر، قسم ہے رات کی جس میں سیر کرنے والا سیر کرے۔ سبحان اللہ بھائی، قسم ہے اس رات کی جس میں سیر کرنے والا سیر کرے، تو سیر کی نسبت رات کی طرف مجازی ہے، جیسا کہ کہا جاتا ہے نہارہ صائمن، اس کا دن روزہ سے ہے، حالانکہ دن روزہ سے نہیں ہوتا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہ دن میں روزہ سے ہے، یعنی وہ آدمی دن میں روزہ سے ہے۔ تو یہاں پر قسم کھائی جا رہی ہے سیر کی، حالانکہ یہ سیر کی بھی قسم ہے اور ساتھ ساتھ جو سیر کیا ہے اس کی بھی قسم ہے۔ سبحان اللہ بولیے، اس کی بھی قسم ہے۔ تو سیر کہاں ہوئی ہے؟ وہ معراج کی رات میں ہوئی ہے، بچل کے بولے سبحان اللہ بولے بھائی، معراج کی رات میں وہ سیر ہوئی ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اسی اسریٰ میں یہ سیر ہے، اور سیر کرنے والے وہ ہمارے حضور ہیں، سیر کرانے والا وہ پروردگار ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جس نے سیر کرایا وہ پروردگار اس سیر کی قسم کھا رہا ہے اور سیر کرنے والے کی قسم کھا رہا ہے۔ اور اس کے بعد آگے علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں وَإِلَى الْقَسَمِ بِاللَّيْلَةِ الْمِعْرَاجِ الَّتِي أَسْرَى اللَّهُ بِعَبْدِهِ فِيهَا فَكَانَتْ أَشْرَفُ جَمِيعَ اللَّيَالِي لِأَنَّهَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ وَالشَّرْفُ وَالْقُرْبِ والوصال، ليلة القدر والشرف والقرب والوصال والخطاب ورؤية الجمال المطلق۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں شب معراج کی قسم ذکر کرنے میں یہ حکمت ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے خاص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کرائی، تو اس نسبت سے یہ رات تمام راتوں میں افضل ہو گئی۔ سبحان اللہ، تمام راتوں میں ممتاز ہو گئی اور وہ قابل قدر بن گئی۔ بزرگی، شرافت، قرب، وصال، ہم کلامی، دیدار اور جمال مطلق والی رات بن گئی۔ سبحان اللہ بولے بھائی، رات بن گئی۔ یہ کون؟ علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمانی سورہ فجر کی آیت واللیل اذا یسر کی تفسیر میں فرما دیا کہ یہاں پر بھی جس رات کی قسم کھائی جا رہی ہے وہ کوئی اور رات نہیں ہے، وہ رات شب معراج ہے۔ سبحان اللہ، شب معراج ہے۔ تو اہل سنت نے شب معراج میں معراج کو بیان کر کے اللہ کے طریقے پر عمل فرمایا، قرآن پر عمل کیا ہے، کوئی بدعت کوئی ناجائز کام نہیں کیا۔ اور جو اس محفل کو بدعت کی محفل کہتا ہے وہ معاذ اللہ قرآن کو بدعتی کہتا ہے، قرآن کی آیتوں کو بدعت کہتا ہے۔ تو اس حساب سے وہ اپنے ایمان کا خیر کرے اور اپنے ایمان کا جائزہ اور حساب لے کہ معراج مصطفیٰ کا انکار کر کے وہ مومن رہا کہ کافر ہو گیا۔ یاد رہے، یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی شب معراج
کیوں منائیں؟ اس میں کیا فضیلت ہے؟ اس میں کیا فضیلت ہے؟ تو میں کہوں گا جناب آپ نے حدیث پڑھی نہیں. حدیث کی کتابوں میں جس طریقے سے شب قدر اور شب برأت کی فضیلتوں کا بیان آیا ہے تو حدیثوں میں شب معراج کی اہمیت اور فضیلت کا بھی بیان آیا ہے. آپ کہتے ہو کہ یہ منع ناجائز نہیں، اور یہ بھی کہتے ہو کہ صحابہ اکرام نے نہیں منایا. تو ہم آپ سے دلیل پوچھیں گے، آپ سے کہیں گے ایک بھی حدیث کا ٹکڑا لے کر کے آؤ جس سے یہ تم ثابت کر سکو کہ صحابہ نے معراج نہیں منایا. صحابہ نے معراج نہیں منایا، ایک ٹکڑا لے کر کے آؤ. اور میرا یہ اوپن چیلنج ہے، قیامت آ جائے گی کوئی میں کا لال ایک حدیث کا یہ ٹکڑا نہیں دکھا سکتا، حدیث تو دور کی بات ایک ٹکڑا بھی نہیں دکھا سکتا کہ صحابی نے نہیں منایا. ارے صاحب، جو چیزیں حلال ہوتی ہیں، جائز ہوتی ہیں، ان کو ایکسٹرا بیان نہیں کیا جاتا ہے. پہلی بات یہ، کیا صحابہ سے زیادہ ہم قرآن سمجھتے ہیں؟ ارے بھائی، قرآن فریش اتر رہا ہے نبی پر، اور حضور فریش سناتے ہیں صحابی کو. اور خالی قرآن نہیں سناتے بلکہ قرآن کا ترجمہ بھی، تفسیر بھی، سب کچھ. تو جن لوگوں کے ماحول میں قرآن اترا ہے ان سے زیادہ قرآن سمجھنے والا کوئی مائے کا لال نہیں ہو سکتا ہے. تو ان لوگوں میں قرآن اتر رہا ہے اس ماحول میں، اور وہاں قرآن میں معراج کو اللہ بیان فرما رہا ہے. سبحان اللہ بولے بھائی. تو کیا ان لوگوں کے دل میں معراج کی عظمت نہیں ہوگی؟ اچھا، حدیثوں میں جب میرے آقا نے معراج کی رات کی فضیلت پر حدیثیں سنایا صحابہ اکرام کو، تو کیا صحابہ اتنے نکمے معاذ اللہ اتنے نکمے تھے یا اتنے غافل تھے کہ حضور کسی رات کی فضیلت بیان کریں اور سن کر کے صحابہ چادر لے کے سو جائیں؟ ارے بھائی، صحابہ اکرام کی عادت کریمہ یہ تھی کہ جس رات کے تعلق سے، جس دن کے تعلق سے حضور حدیث میں کچھ بیان کر دیا کرتے تھے، صحابہ کا عمل فوراً شروع ہو جایا کرتا تھا. سبحان اللہ بولے بھائی. شروع ہو جایا کرتا تھا. آپ لوگ کہتے ہو کہ بھائی معراج کسی صحابی نے نہیں منایا، تو پھر اتنی حدیثوں میں معراج کا ذکر جو آیا ہے، یہ ذکر آیا کیسے؟ صحابہ نے نبی سے سنا تھا. سبحان اللہ بولے بھائی. ہاں، اور صحابہ نے تابعین کو سنایا. ارے بھائی، معراج کی حدیثوں کو سنا اور سن کر کے سنایا، یہی تو معراج کا بیان ہے. یہی تو معراج کا بیان ہے. آپ کا تو صحابہ نے بیان ہی نہیں کیا. اگر وہ بیان نہیں کیے تو پھر یہاں بخاری میں وہ حدیث آئی کیسے؟ مسلم میں، ابو داؤد میں، نسائی میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں، دیگر اور کتب احادیث میں بیان آیا کیسے؟ صحابہ نے سنا حضور سے، پھر صحابہ نے سنایا تابعین کو، تابعین نے تبع تابعین کو، تبع تابعین نے محدثین کو، محدثین نے اپنے شاگردوں کو، شاگردوں نے اپنے شاگرد کو، شاگردوں نے اپنے شاگرد کو، اور پھر انہی شاگرد کو میرے استاد نے مجھے سنایا، وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں. سبحان اللہ بھائی. پتا چلا کہ اتنے لوگوں سے معراج کی حدیث آئی، اس کا مطلب اتنے لوگوں نے معراج کو بیان کیا. تو معراج بیان کرنا محدثین کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے. اور میں ابھی آپ لوگوں کو حدیث بھی سناؤں گا کہ معراج صحابہ نے بیان کیا ہے. یہ جھوٹے لوگ ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ معراج کسی صحابی نے بیان نہیں کیا. اچھا، معراج کس کو ہوئی؟ حضور کو. ہاں، تو جب معراج جب حضور کو ہوئی ہے تو معراج کا بیان قرآن میں بھی آ گیا، حدیث میں آیا کیسے؟ معراج اللہ نے کرایا، حضور نے کیا. ہاں، تو اللہ رسول کی بات ہے نا، تو قرآن میں کیسے آ گیا؟ حدیثوں میں کیسے آیا؟ پتا چلا اللہ نے معراج کرا کر کے قرآن میں بیان کیا اور حضور معراج کر کے حدیث میں بیان فرمایا. سبحان اللہ بھائی. تو معراج بیان کرنا قرآن اور حدیث پر عمل ہے، یعنی اللہ رسول کی سنت ہے. اللہ رسول کی سنت ہے، کیونکہ اللہ رسول نے قرآن و حدیث میں اس سفر کو بیان کیا ہے. یاد رہے، ایک دو نہیں، کئی حدیثیں ہیں کہ جن احادیث میں شب معراج کی فضیلت اور اس کا اہتمام اللہ کے رسول نے بیان فرمایا ہے. سنیے، سب سے پہلے میں ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں. یہ لوگ کہتے بھائی معراج کی رات میں کوئی فضیلت نہیں ہے، اس لیے رات میں
बिस्तरे में जाके सो जाया करो। तो मैं कहूंगा बेईमान, तुमको एक नहीं मैं 8 किताब का हवाला देता हूं। सुभान तो बोले भाई, कितने? 8 किताबों का हवाला देता हूं। इमाम बहकी ने फजाइल औकात में हदीस नंबर 12, फिर इमाम बहकी की किताब शाबुल ईमान हदीस नंबर 3651, और इमाम सयूती ने जामिउल अहादीस में हदीस नंबर 14812, और इमाम सयूती ने जामे कबीर में हदीस नंबर 171, इमाम मुत्तकी ने कंजुल उम्माल में हदीस नंबर 35170, और शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी ने मा सबता बिस्सुन्ना में सफा नंबर 70, और हम सब के गौसे आजम, मतलब के बोले भाई, हम सब के गौसे आजम ने अपनी किताब अल गुनियत ले तालिबे तरीक़िल हक की पहली जिल्द और सफा नंबर 182 और 183 में, और तफसीर दुर्रे मंसूर में सूरह तौबा की आयत नंबर 36 के तहत इमाम मंसूर ने, सुभान अल्लाह बोले भाई, इस किताब के मुसन्निफ ने इस हदीस पाक को नकल किया। वो कौन सी हदीस है? अब सुने। अन अनसिब अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु क़ाला फी रजबा लैलतुन यक्तबु लिल आमिल फीहा हसनातु मिअति सना व ज़ालिका लिसलासे बकीना मिन रजबा फमन सल्ला फीहा इसनता अशरता रकअतन यक़रअु फी कुल्लि रकअतिन फातिहतल किताब वो सूरतम मिनल कुरानी, सुभान अल्लाह बोले, सुभान अल्लाह बोले भाई, सुम्मा यक़ुलु सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर मिअता मर्रा व यस्तगफिरुल्लाह मिअता मर्रा व युसल्ली अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिअता मर्रा व यदउ लिनफ्सिही मा शाअ मिन अम्रि दुनिया व आखिरतिही व युस्बिहु साइमन फइन्नल्लाह यस्तजीबु दुआहु कुल्लहु इल्ला अन यदउ फी मासियतिन, सुभान अल्लाह बोले, सुभान अल्लाह। सय्यदुना अनस बिन मालिक रदियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत करता यह हदीस पाक है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि माह रजब में एक ऐसी रात है जिसमें अमल करने वाले के हक में 100 साल की नेकियां लिखी जाती हैं। हुजूर सहाबा को हदीस सुना है, 100 साल की नेकियों वाली रात, और उस रात में क्या सहाबा सो जाएंगे? अगर तुम कहते हो कि सहाबा ने नहीं मनाया तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि मुझे हदीस में या किसी भी तारीख की किताबों में एक जुजिया निकाल के दिखाओ कि तुम ये साबित कर सको कि मेरे आका ने हदीस बयान की और सहाबा जाकर के बिस्तर में सो गए। कोई मैकलाल साबित नहीं कर सकता है। अगर ऐसा बोलोगे तो सहाबा इकराम को नबी का गुस्ताख कहना पड़ेगा कि नबी अजमत बयान करे और सहाबा जाके सो जाए, माज़अल्लाह। ऐसा नहीं हो सकता है। जब मेरे आका ने बयान किया है तो सहाबा ने जाकर के अमल भी किया है। सुभान अल्लाह बोलिए। सुनिए, अमल करने वाले के हक में 100 साल की नेकियां लिखी जाती हैं, और वो रात रजब की 27वीं रात यानी मेराज की रात है। तो जो शख्स इस रात में 12 रकात पढ़ता है, इस तरह हर रकत में सूरह फातिहा और कुरान करीम की कोई और सूरत पढ़े, हर 2 रकत के बाद कादा करे, आखिर में सलाम फेरे, फिर नमाज से फारिग होने के बाद 100 मरतबा सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर पढ़े, 100 मरतबा इस्तिगफार करे, 100 मरतबा नबी पाक की अजीम बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़े, फिर अपने हक में दुनिया और आखिरत की भलाई से मुतालिक जो चाहे दुआ करे और सुबह रोजा रखे तो यकीनन अल्लाह ताला उसकी तमाम दुआएं कबूल फरमाएगा, उसकी तमाम दुआएं कबूल फरमाएगा। तो हुजूर पाक 27वीं शब यानी शबे मेराज के बारे में और दिन के बारे में कि रात में इबादत दिन में रोजा, तो 100 साल की नेकियां मिल जाए। सुभान बोले भाई, 100 साल की। मैं हमेशा कहता हूं शैतान कभी नहीं चाहता कि मुसलमान नेकी करे, और वो अमल छोटा हो और सवाब शैतान तो बिल्कुल कर नहीं देगा। ऐसे अमल से दूर रखने के लिए शैतान एड़ी चोटी की कोशिश लगाएगा। मिलादे मुस्तफा मनाना वो ऐसी नेकी है कि भाई आपका कैलकुलेटर काम में नहीं आएगा। सुभान अल्लाह बोले भाई, वो थक जाएगा। अल्लाह इतनी नेकियां अता फरमाता है। क्यों? क्योंकि नबी की मिलाद बयान करना अल्लाह से लेकर के अल्लाह की तमाम मखलूकात की सुन्नत है, शैतान को छोड़कर। शैतान को तो आप एक दिन में 12वीं तारीख में रबीउल अव्वल की एक दिन में कुछ नेकी कर जाएं और इतनी सुन्नतों पर अमल और इतनी नेकियां शैतान बर्दाश्त करेगा? करेगा? नहीं करेगा। तो इसलिए शैतान ने अपने चेलों को दारुल इफ्ता में बैठा दिया और दारुल इफ्ता में बैठा करके कहा मारो फतवा।
اور لکھو کہ میلاد بدعت ہے، میلاد حرام ہے، شرک ہے، بولو نماز والا بڑے بھائی، معراج نہیں منانا چاہیے، معراج بھی بدعت ہے، تو شیطان بالکل نہیں چاہے گا۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جو لوگ بھی یہ سب سے دور کرتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہے، وہ شیطان ہے، اور مسلمانوں کو بڑی بڑی نیکیوں سے وہ دور کر رہا ہے۔ میرے نبی، سچے نبی، پیارے نبی، سبحان اللہ بھائی، اصدق الصادقین، کسی ماں نے ایسا سچا جنم نہیں کیا، کسی ماں نے بھی ایسا سچا جنم نہیں دیا جو آمنہ نے اپنے بیٹے کو جنم دیا ہے۔ ہاں، اور وہ سچے نبی کہتے ہیں کہ معراج میں 12 رکعت پڑھ لو گے، سبحان اللہ بھائی، ونلی 12 رکعت۔ ایک رکعت میں کتنا ٹائم لگتا ہے بھائی؟ 2 منٹ، 12 دنی 24، بھائی آدھا گھنٹہ لے لو، سبحان اللہ، نے آدھا گھنٹہ اس رات میں عمل کرو گے تو 100 سال کی نیکی اللہ عطا فرمائے گا۔ سمجھنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ تو شیطان کبھی نہیں چاہتا، اس لیے جو لوگ بھی ان بڑی بڑی راتوں سے دور کرتے ہیں مسلمانوں کو، وہ انسان نہیں ہے، وہ شیطان ہے۔ میں نے حدیث سے یہ ثابت کیا ہے۔ اب آئیے، سب سے بڑی بات یہ کہ بھائی ہمارے لیے، چونکہ ہم لوگ غوث پاک کے دیوانے ہیں، نہیں ہیں دیوانے؟ ہاں، اور کچھ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ بھائی غوث پاک خالی تسبیح ہلانے والے تھے۔ نہیں صاحب، غوث پاک خالی تسبیح ہلانے والی پیر کا نام نہیں، غوث پاک مدرسے میں بیٹھ کر پڑھانے والے مفسر کا نام ہے، محدث کا نام ہے، محقق کا نام ہے، مصنف اور رائٹر کا نام ہے، سبحان اللہ بھائی، مصنف اور رائٹر کا نام ہے، مدرسہ قائم کرنے والی ذات کا نام ہے، سبحان اللہ بھائی، خانقاہوں میں دین کی تعلیم پھیلانے والی ذات کا نام ہے۔ ایک نہیں، غوث پاک کی کتابیں پڑھے تو معلوم ہوگا کہ بھائی غوث پاک کا علمی قد کتنا اونچا ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنی سند سے، کتنے بولیے بھائی؟ اپنی سند سے حدیث پاک روایت کی ہے شب معراج کے تعلق سے، سبحان اللہ بھائی۔ غوث پاک کی کتاب کا نام ہے الغنیۃ لطالب طریق الحق، اس کی پہلی جلد ہے، صفحہ نمبر 182 میں یہ حدیث پاک انہوں نے نقل کی۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من صام یوم السابع والعشرین من رجب کتب له ثواب صیام 60 شہرا۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت کردہ حدیث ہے، میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا ماہ رجب کی 27ویں دن جو شخص روزہ رکھے اس کے لیے 60 مہینے روزہ رکھنے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ کتنے مہینے؟ 60 منتھ، سال کتنے ہوئے؟ 5 سال، کتنے بولے بھائی؟ 12 5 60 ہے نا، 60 یعنی 60 مہینے۔ بھائی ایک دن کا روزہ رکھ لو تو اللہ تعالیٰ 5 سال کے روزے کا ثواب عطا فرماتا ہے، سبحان اللہ بھائی۔ یقیناً شیطان کسی بھی صورت میں یہ نیک کام کرنے کے لیے نہیں دے گا، وہی یہ نیک کام کرے گا جسے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے گا، یہ سب کی قسمت کی بات نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر سرکار غوث پاک اسی کتاب میں الغنیۃ لطالب طریق الحق ہی میں ایک اور حدیث نقل فرماتے ہیں، پیج نمبر ہے وہی 182 ہے، ویلوم فرسٹ ہے، پیج نمبر 182 ہے۔ فرماتے ہیں عن الحسن البصری رحمہ اللہ، سبحان اللہ بھائی، امام حسن بصری، عن الحسن البصری رحمہ اللہ قال کان عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اذا کان یوم السابع والعشرین من رجب اصبح معتکفا وظل مصلیا الى وقت الظہر فاذا صلى الظہر تنقل ہیئۃ ثم صلى 4 رکعات يقرأ في كل ركعة الحمد لله مرة والمعوذتين مرة وإنا أنزلناه في ليلة القدر 3 وقل هو الله أحد 50 مرة ثم يخلد إلى الدعاء إلى وقت الأسر ويقول هكذا يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم۔ سبحان اللہ بھائی، یہ لوگ کہتے ہیں کیا حضور نے معراج بیان کیا؟ کیا کبھی آپ نے معراج شریف کی رات میں کبھی اہتمام کیا تھا؟ کیا؟ یہ کہہ کر کے لوگوں کو اس بیان سے دور کرتے ہیں۔ تو اس حدیث پاک کو تم نے دیکھا نہیں؟ میرے آقا کریم نے بھی اس کا اہتمام فرمایا ہے، سبحان اللہ بھائی۔ میرے غوث پاک فرماتے ہیں، سبحان اللہ تو کریں۔ امام حسن بصری، حضرت حسن بصری سے یہ مروی ہے، آپ نے فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، یہ صحابی رسول ہیں، نبی پاک کے چچے زاد بھائی ہیں، تمام مفسروں کے سردار ہیں، سبحان اللہ بھائی۔ ان کے بارے میں امام حسن بصری کہتے ہیں کہ جب 27ویں دن آتا تھا رجب کا تو حضرت عبداللہ ابن عباس مسجد میں جاتے تھے اور اعتکاف کرتے تھے۔ مچل کے بولے بھائی،
ہم تو کچھ گھنٹوں کے لیے مسجد میں آ کے خالی بیان کرتے ہیں، اس رات میں صحابی سبحان اللہ پوری رات اعتکاف کرتے تھے. سبحان اللہ بولے گے اللہ اکبر. شب معراج میں اعتکاف کرتے، معتکف ہو جاتے اور ظہر تک نماز پڑھتے رہتے. ظہر تک نماز پڑھتے رہتے. جب نماز ظہر ادا فرماتے تو تھوڑا سا ہٹ کر 4 رکعات نماز اور پڑھتے. ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ فلق و ناس ایک بار پڑھتے، سورہ قدر 3 بار پڑھتے، سورہ اخلاص 50 بار پڑھتے. پھر نماز عصر تک دعا کرتے رہتے اور فرماتے آج کے دن حضور اکرم کا عمل مبارک بھی ایسا ہی ہوتا تھا. صحابہ رسول خود عمل کرتے ہیں اور اپنے عمل کو پروف کر رہے ہیں کہ اے دنیا والو، عبداللہ ابن عباس سے فتویٰ مت لگا دینا کہ میرے نبی نے کیا نہیں تھا، تم نے ایسا کیوں کیا. انہوں نے کر کے بھی بول بھی دیا کہ حضور پاک بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے. حضور پاک بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے. تو میرا چیلنج ہے، کوئی مہک لال اٹھ کے بتاؤ یا بعد میں تقریر سن کر کے مجھے آ کے ملاقات کر کے بتانا کہ نبی پاک کے کسی صحابی نے معراج نہیں بیان کیا تھا. ارے نبی پاک کے صحابی نے معراج اس شان سے بیان کیا ہے، ہم تو اس شان سے بیان بھی نہیں کر پاتے ہیں. کر پاتے ہیں؟ اس شان سے بیان کیا ہے. اس شان سے انہوں نے خالی بیان نہیں، عمل بھی کیا ہے. عمل بھی کیا ہے. پتا چلا ادھر میرے آقا نے جب حدیث سنا دی کہ اس رات میں عمل کرو گے 100 سال کی نیکیاں، دن میں روزہ رکھو گے 5 سال کے روزے کا ثواب. صحابی سنے اور اٹھے تو انہوں نے پھر چھٹی نہیں دیا اپنے آپ کو، مسجد ہی میں اپنے آپ کو مکفل کر دیا، عبادتیں کرتے رہے اور شام تک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اور روزے میں لگے رہ گئے. سبحان اللہ. یہ صحابہ رسول کا عمل ہے معراج کے تعلق سے. سبحان اللہ نہیں بولے گے، مچل کے بولے سبحان اللہ بھائی. اللہ اکبر. اور بھی حدیث سنیے، یہ بھی حدیث 8 کتابوں میں ہے. کتنے بولیے؟ کتنی کتابیں؟ ابھی اس سے پہلے جو میں 8 کتابوں کا نام پیش کیا نا، ہاں سیم حوالہ، انہی 8 کتابوں میں یہ حدیث پاک ہے. یہ کہتے ہیں معراج نہیں بیان کرنا چاہیے. سنیے، ان سلمان الفارسی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رجب یوم ولیلۃ من صام ذلک اليوم وقام تلک اليوم کان کمن صام من الدہر 100 سنہ وقام 100 سنہ وهو ل33 بقینا من رجب. سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماہ رجب میں ایک ایسا دن اور ایک ایسی رات ہے. میرے آقا نے فرمایا ماہ رجب میں ایک ایسا دن اور ایک ایسی رات ہے، جس نے اس دن روزہ رکھا اور اس رات قیام کیا گویا اس نے 100 سال روزہ رکھا اور 100 سال شب بیداری کی. سبحان اللہ بولے بھائی. 100 سال شب بیداری کی. وہ رات کون سی ہے؟ کہتے ہیں وہ رجب کی 27ویں رات ہے، یعنی وہ شب معراج ہے. یعنی وہ شب معراج ہے. معلوم ہوا کہ صحابہ اکرام نے شب معراج کا اہتمام کیا ہے. صحابہ اکرام نے اپنے اپنے گھروں میں دیگر صحابہ کو، دیگر صحابیات کو، دیگر تابعین کو، دیگر تابعیات کو معراج مصطفیٰ کو بیان کیا ہے. تو نبی پاک کے معراج کو بیان کرنا آج کے سنیوں کا نیا کام نہیں ہے، بلکہ 1450 سال پرانا کام ہے. صحابہ اکرام کا یہ کام ہے. اللہ اکبر. آئیے ایک نہیں بھائی کئی احادیث میں چونکہ اس حوالے سے کوٹ کر کے لایا ہوں. اور ایک بات یاد رہے، یہ جو میں نے آپ کو حدیثیں سنائی شب معراج اور روز معراج کی فضیلت کے تعلق سے، یہ جو میں نے آپ کو حدیثیں سنائی، تو جو لوگ معراج نہیں مانتے ہیں وہ لوگ ایک جھٹکے میں کیا بولتے ہیں معلوم؟ ایک جھٹکے میں بول دیتے ہیں یہ سب حدیثیں ضعیف ہیں. کیا بولتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں؟ یہ ساری حدیثیں ضعیف ہیں. اب ضعیف حدیثیں ہیں تو اب کیا ہمیں کیا کرنا؟ تمہیں رات جاگنا جاگو، ہمیں نہیں جاگتے. سب ضعیف حدیث ہے. یہ مارکیٹ میں یہ کھیل چل رہا ہے آج کل، یہ گیم ہے. یہ ضعیف حدیثوں کا گیم آج کل بہت چل رہا ہے، بہت زیادہ. اور ہمارے نوجوان بیچارے لوگ جو کبھی مدرسہ دیکھے نہیں، ہمیشہ کالج دیکھے، اسکول دیکھے، جس کو دین معلوم ہی نہیں، تو ایسے بچوں کو بہکا دیتے ہیں اے وہ ضعیف ہی. ضعیف کا مطلب کمزور، مطلب وہ حدیث حضور سے ثابت ہے ہی نہیں. بولے نا ماشاء اللہ. یہ تھنکنگ دیتے ہیں کہ ضعیف حدیث کا مطلب وہ حدیث نبی کی نہیں ہے.
وہ جھوٹی ہے. اس طرح بول کر کے ضعیف حدیث سے یہ لوگ مائنڈ صاف کر دیتے ہیں لوگوں کا. حالانکہ جو ایسی بات کرتے ہیں تو ان لوگوں کے جھوٹ پر بھی شیطان اپنے چہرے پر نقاب ڈال دیتا ہوگا. کیوں؟ جب کسی آدمی کی فضیلت یا کسی عمل کسی کام کی فضیلت بیان کی جائے تو فضیلت کے باب میں فضیلت کے چیپٹر میں ضعیف حدیث قابل قبول ہے اور اس بات پر تمام محدثین کا اتفاق اور یونٹی ہے. ایک بھی محدث اس کے منکر نہیں ہے. لیکن یہ لوگ ابن تیمیہ کو مانتے ہیں. وہ لوگ بولتے ہیں ابن تیمیہ نہیں مانتا ہے تو میں کہا کہ ابن تیمیہ جائے جہنم میں. بولو نا بھائی, ابن تیمیہ اس کے ماننے والے جائے جہنم میں. ابن تیمیہ ماننے والے میرے جوتیوں کے نوک پر. کیوں بھائی؟ کیونکہ ابن تیمیہ کو ہم نہیں مانتے, کیونکہ جس ظالم نے مدینے کے سفر کو حرام کہا ہے وہ ڈائریکٹ جہنم جائے گا. ارے مدینے کا سفر جنتی لوگ کرتے ہیں. سبحان اللہ بھائی, مدینے کا سفر سب کرتا ہے کیا؟ جنتی لوگ کرتے ہیں. اور اس ظالم نے اپنی کتاب میں لکھا کہ مدینے کا سفر حرام ہے. بولو نا مطلب بھائی. اور میں ہوائی بات نہیں کرتا, میرے پاس پروف ہے, اس نے اپنی کتاب میں لکھا مدینے کے سفر کو اس نے حرام کہا. یہ وہابی اہل حدیث اسی کے فالوور ہیں, اسی کے ماننے والے ہیں. ارے جب اس کا امام مدینے کے سفر کو حرام کہے گا تو مدینے والے کے میلاد کو وہ جائز کہیں گے, مدینے والے کے معراج کو جائز کہیں گے, مدینے والے کے علم غیب کو جائز کہیں گے, مدینے والے کے اختیارات کو صحیح کہیں گے؟ نہیں نا بھائی. پتا چلا ساری دشمنیاں ان لوگوں کو مدینے والے سے ہے اور ہماری ساری محبتیں مدینے والے سے ہیں. بس اتنا ہی فرق ہے, اتنا ہی فرق ہے. تو سنیے, ڈائریکٹ بولتے کہ یہ بھائی ضعیف حدیث ہے, ضعیف حدیث ہے. تو میں ایک آئینہ دکھاتا ہوں. سبحان اللہ بھائی, ایک آئینہ دکھاتا ہوں. پہلی بات یہ ہے, میں نے جو یہ دعویٰ کیا کہ ضعیف حدیث فضیلت کے باب میں قابل قبول ہے, اس کا انکار نہیں کیا جاتا. محدثین اس بات پر متفق ہیں. یہ جو میں نے ابھی دعویٰ کیا تو ہوائی دعویٰ نہیں چلے گا نا بھائی, دلیل دینا پڑے گا نا. ہاں دلیل دیتا ہوں, سنیے. امام ابو زکریا محی الدین یحییٰ بن شرف نووی رحمت اللہ تعالی علیہ, صحیح مسلم کی انہوں نے شرح لکھی اور بھی دیگر کتابیں. ایک شرح الاربعین نام کی بھی کتاب ہے. شرح الاربعین نام کی کتاب میں انہوں نے لکھا قد اتفق العلماء على جواز العمل بالحدیث الضعیف فی فضائل الاعمال. علماء امت نے فضائل اعمال میں حدیث ضعیف پر عمل کرنے کو بالاتفاق جائز لکھا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ بولے بھائی, سبحان اللہ بولے بھائی. ہاں تو شب قدر ہو, شب برات ہو اور شب معراج ہو یا شب میلاد مصطفیٰ ہو, ان کے تعلق سے جو فضیلت والی حدیثیں آئی ہیں, اگرچہ وہ حدیثیں ضعیف ہیں, ان حدیثوں کو بیان کیا جائے گا. امت کے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے. علماء کیوں بول دیا؟ اس میں محدثین, محققین, مجتہدین, مجددین, مفسرین سب آ گئے. سب کا اتفاق ہے, سب کا اتفاق ہے. لیکن یہ لوگ بولتے نہیں ضعیف حدیث نہیں مانیں گے. اب آئینہ سنیے, آئینہ یہ دکھاتا ہوں. جب ہم لوگ نکاح کراتے ہیں نا تو دو گواہ کا ہونا ضروری ہے. کیا بولے بھائی, ہے کہ نہیں؟ یہ مسلم مسئلہ ہے, یہ سب جانتے ہیں, عام و خاص, کیونکہ سب کو شادی کرنی پڑتی ہے کہ نہیں, سب جانتے ہیں دو گواہ کا ہونا ضروری ہے. یہ دو گواہ نکاح کے باب میں کیا ہے؟ یہ تو اگر دو گواہ شرط ہے. کیا بولیے؟ اور جانتے ہیں آپ کہ شرط نہیں پائی جائے گی تو نکاح بھی نہیں ہوگا. شرط مفقود تو نکاح بھی ختم. تو دو گواہ کے تعلق سے جو حدیث میں میرے آقا نے بیان کیا ہے وہ حدیث ضعیف ہے. سبحان اللہ بھائی, وہ حدیث ضعیف ہے. اچھا, یہ حدیث ہے کیا اور کہاں پر ہے؟ تو سنیے, امام دارقطنی نے سنن دارقطنی میں, اب ہاں کئی کتابیں ہیں,
ان لوگوں نے اس حدیث کو بیان بھی کیا اور اس حدیث میں جو ضعف آیا، حدیث جو ضعیف ہے، وجہ بھی بیان کیا ہے۔ اور اس حدیث کو خالی ہمارے علماء نہیں، غیر مقلدین اہل حدیث اور وہابیوں کا بہت بڑا مولانا صدیق حسن بھوپالی کنوجی، وہ بھی کہتا کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ لیکن دو گواہ کا ہونا یہ شرط ہے، حنفیوں کے نزدیک بھی، شافعیوں کے نزدیک بھی، حنبلیوں کے نزدیک بھی، اور ان اہل حدیث کے نزدیک بھی، ان اہل حدیث کے نزدیک بھی دو گواہ کا ہونا شرط ہے۔ تو میں کہوں گا بھائی شرط تو ایک ایسا مسلم مسئلہ ہے کہ شرط نہ ہو تو مسئلہ جائز اور ناجائز کا ہو جاتا ہے، مسئلہ حرام اور حلال کا ہو جاتا ہے۔ شرط کا یہ مسئلہ ہے، اتنی موٹی بات میں تم ضعیف حدیث کو قبول کر لیتے ہو، اور نبی کی فضیلت کی بات آتی ہے تو ضعیف حدیث کا انکار کر دیتے ہو۔ بے ایمان مطلب کہ بولے بھائی بے ایمانی ہے کہ نہیں؟ ہاں بے ایمانی ہے کہ نہیں؟ اچھا حدیث کیا ہے وہ سنیے، میرے آقا فرماتے لا نکاح الا بے ولی، وہ شاہد عدل، ولی کی اجازت سے دو عادل گواہوں کی موجودگی میں ہی نکاح درست ہے، ورنہ تو نکاح درست نہیں ہے۔ اب اس حدیث میں چار راوی ہیں، کتنے بولی بھائی؟ چار راوی ہیں۔ ایک راوی ہے عبداللہ بن محرز، اور ایک راوی ہے عدی بن فضل، اور ایک راوی ہے ربیع بن بدر، اور ایک راوی ہے سلیمان بن ارقم۔ یہ چار راوی ہیں۔ ان چار راویوں کے بارے میں محدثین نے لکھا کہ یہ لوگ قابل قبول نہیں تھے، یہ لوگ محدثین کے نزدیک قابل قبول نہیں تھے، یہ لوگ متروک تھے۔ کوئی محدث کہتے ہیں، حافظ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں عبداللہ بن محرز نہایت ہی ضعیف راوی ہیں، ہے نا۔ یہ وہابیوں کا بڑا مولانا عالم یہ کہتے صدیق بن حسن کنوجی الروضۃ الجدیہ میں لکھتا ہے کہ اس حدیث میں عبداللہ بن محرز جو ہے وہ متروک راوی ہے۔ متروک کا مطلب جس کو چھوڑ دیا جائے، محدثین اس کو لے ہی نہیں، بالکل ایک دم بائیکاٹ۔ تو بھائی اتنے بڑے بڑے علماء کرام نے لکھا کہ یہ حدیث ضعیف اس لیے ہے کہ چار راوی کمزور ہیں۔ کتنے بڑے بھائی؟ چار راوی نہایت کمزور، محدثین چھوڑ دیتے اس راوی کو، لیتے ہی نہیں۔ تو اتنی کمزور حدیث کو لے کر کے تم نکاح میں دو گواہ کو شرط مان لیتے ہو، لیکن ضعیف حدیثیں میرے نبی پاک کے معراج کی فضیلت میں آ جائے تو پیٹ میں درد ہو جاتا ہے۔ یہ بے ایمانی کہاں سے آئی؟ ارے جیسے وہاں مانتے ویسے یہاں مانو، اس لیے تمہارا دو رخ ہے، ہمارا ایک رخ ہے، ہم وہاں بھی مانتے ہیں تو ہم یہاں بھی مانتے ہیں۔ مطلب کہ بولیے سبحان اللہ، بولیے بھائی، اور مطلب کہ بولیے سبحان اللہ۔ ہاں تو یہ ان لوگوں کی بے ایمانی ہے۔ اب آ جائیے میں آپ لوگوں کو حدیث مزید سناتا ہوں۔ یہ لوگ کیا کہتے ہیں بولیے بھائی کہ شب معراج میں عبادت نہیں کرنا چاہیے، کہیں سے ثابت نہیں ہے، کسی صحابی نے نہیں کیا وغیرہ وغیرہ نہیں کیا، اس لیے معراج میں خاص کر کے مسجد میں تالا لگا دینا چاہیے اور گھر میں بڑھیا کی کھراٹے کی نیند لینی چاہیے۔ میں کہوں گا بے وقوف، تم نے حدیث پڑھا نہیں، صحابہ اکرام کو نبی نے حدیث سنائی اور صحابہ تمہاری طرح جا کر کے بے ایمانی کے ساتھ سو جائیں گے؟ نہیں، میرے آقا جب کسی چیز کی فضیلت بیان کیا کرتے تھے تو صحابہ اکرام فوراً اس پر عمل کیا کرتے تھے۔ میں نہیں کہتا، ہم سب کے پیرانے پیر، سبحان اللہ بھائی، پیرانے پیر، ہاں غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ الغنیۃ لطالب طریق الحق کی پہلی جلد صفحہ نمبر 177 میں لکھتے ہیں وَقَدْ جَمَعَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ اللَّيَالِي الَّتِي يُسْتَحَبُّ أَحْيَاؤُهَا فَقَالَ أَنَّهَا 14 لَيْلَةً فِي السَّنَةِ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِّن شَهْرِ رَجَبَ وَلَيْلَةٍ النِّصْفِ مِنْهُ وَلَيْلَةٍ 27 مِنْهُ۔ فرماتے ہیں غوث پاک، کہتے ہیں بعض علماء نے ان راتوں کو جمع کر کے فرمایا جن میں شب بیداری مستحب ہے۔ سبحان اللہ بھائی، یعنی ان راتوں کو جمع کیا ہے جن راتوں میں شب بیداری کا مطلب کہ رات میں تسبیح پڑھنا، رات میں نمازیں پڑھنا، نوافل پڑھنا، ذکر کرنا، اذکار کرنا، ہے نا، یہ شب بیداری کا مطلب۔ شب بیداری کا وہ مطلب نہیں جو بنگلور والے سمجھتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں کہ شب بیداری کا مطلب یہ ہے اس دن بائک چلانا، جگہ جگہ وہ چائے پینا، جگہ جگہ سگریٹ مارنا اور رات بھر جو ہے گھومتے رہنا، یہاں سے وہاں، فجر کی نماز میں شریک ہو جانا، بعد میں سو جانا۔ یہ شب بیداری کا مطلب نہیں ہے۔ جی سنیے،
جن راتوں میں شب بیداری مستحب ہے، غوث پاک کہتے ہیں، بعض علماء نے ان راتوں کو جمع کیا تو فرماتے ہیں کہ وہ سال بھر میں 14 راتیں ہیں۔ کتنا تھے ہم لے؟ سال بھر میں وہ 14 راتیں ہیں۔ ان 14 راتوں میں سے ان میں سے پہلی رات ماہ رجب کی پہلی رات، کیا بولیے؟ ماہ رجب کی پہلی رات، ماہ رجب کی 15ویں رات، بولے نا، ماہ رجب کی 15ویں رات اور ماہ رجب کی 27ویں رات۔ ہاں، علماء کرام فرماتے ہیں، غوث پاک نے بیان کیا کہ ماہ رجب کی 27ویں رات میں شب بیداری کرنا، رات بھر جاگنا، یہ مستحب کام ہے، کوئی بدعت ناجائز کام نہیں ہے، مستحب ہے۔ اچھا، اس کے بعد جن راتوں میں جاگنا مستحب ہے، جو لوگ ان راتوں سے غفلت کرتے ہیں، جو لوگ ان راتوں سے غفلت کرتے ہیں، تو ان لوگوں کو امام غزالی نے بڑھیا سے آئینہ دکھایا ہے۔ غافلین کو، کس کو بولیے؟ غافلین کو۔ ایک ہوتا ہے غافلین، ایک ہوتا ہے تارکین۔ اہل سنت میں جو لوگ ہیں، معراج کو مانتے ہیں پھر بھی رات میں بیدار نہیں رہے، وہ ہے غافلین۔ بولنا بھائی، وہ کیا ہے؟ اور جو لوگ معراج کو مانتے نہیں ہیں وہ ہے تارکین، چھوڑنے والے۔ بھائی جب غافلین کو یہاں آئینہ مل رہا ہے تو تارکین کو کیا ملے گا؟ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم، کیا بولیے؟ ان کی کتاب ہے، وہ کیا نام ہے؟ احیاء العلوم، پہلی جلد، صفحہ 373، صفحہ 373 میں امام غزالی نے لکھا، اعلم، یہ علم کا مطلب جانتے ہیں؟ اے سن جی، بولتے ہیں ڈانٹ کر کے، اے ادھر سن، اسی کو بولتے ہیں عربی میں علم۔ سبحان اللہ بولے بھائی، کیا بولتے ہیں؟ یعنی ڈانٹ کر کے، یہاں کا ہے ادھر سن نہیں بولتے لوگ۔ علم ان الليالي المخصوصة بمزيد الفضل التي يتأكد فيها استحباب الأحياء لا ينبغي أن يغفل المريد عنها فإنها مواسم الخيرات ومدان التجارات، ومتى غفل التاجر عن المواسم لم يربح، ومتى غفل المريد عن فضائل الأوقات لم ينجح، وأفضل ليلة من رجب وليلة النصف ومنه ليلة 27 منه وهي ليلة المعراج وهي صلاة وفيها صلاة ماسورة۔ امام غزالی کہتے ہیں یہ بات ذہن نشی کر لو کہ زیادہ فضیلت رکھنے والی مخصوص راتوں میں جن میں شب بیداری مستحب ہے، یقینی طور پر جو بات ثابت ہے، طالب حق کو ان سے غافل رہنا مناسب نہیں، کیونکہ یہ راتیں خیرات اور بھلائیوں کے موسم اور اخروی تجارت کے سنہری مواقع ہیں۔ تاجر جب موسم سے غافل ہو تو نفع نہیں کمائے گا، اور حق کا چاہنے والا فضائل اوقات سے غافل ہو تو کامیاب نہیں ہوگا۔ ان راتوں میں ماہ رجب کی پہلی 15ویں اور 27ویں رات ہے جو کہ معراج کی رات ہے، اور اس میں نماز پڑھنا احادیث شریفہ سے ثابت ہے۔ یہ کون کہتے ہیں؟ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ تو ذرا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ شب بیداری کے تعلق سے صحابہ اکرام کا اس بات پر کیسا عمل رہا ہوگا۔ بھائی وہ لوگ تو رات بھر سویا ہی نہیں کرتے تھے، دیگر نوافل پڑھا کرتے تھے اکثر رات میں، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضور نے کبھی پڑھا کیا؟ تو میں کہوں گا تم ثابت کرو کہ جب معراج کی رات آتی تھی کیا حضور سوتے تھے؟ کوئی مائقرار ثابت نہیں کر سکتا۔ ارے بھائی بخاری کی حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ بھائی اکثر راتوں میں حضور شب بیداری کرتے اور اتنا لمبا لمبا قیام فرماتے کہ آپ کا پیر مبارک سوج جایا کرتا تھا۔ ہاں، تو جب عام راتوں میں نبی کی بیداری کا یہ عالم ہے تو خاص راتوں میں نبی کی بیداری کا عالم کیا ہوگا؟ ہاں، یہ لوگ کہتے ہیں نہیں بیدار ہوئے تھے، تو تم ثابت کرو کس کتاب پہ لکھ کر کے، کہاں حدیث ہے؟ لیکن ہمارے پاس حدیث ہے کہ نبی پاک راتوں میں شب بیداری کرتے تھے۔ سبحان اللہ بھائی، شب بیداری کرتے تھے، یہ ہمارے پاس دلیل ہے، لیکن تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور ساتھ ساتھ صحابہ اکرام کو حضور نے سنایا ہے، تو صحابہ اکرام نے نبی پاک کی باتوں پر عمل بھی فرمایا ہے۔ اور سن لیجئے، بے شمار آیات و احادیث جو یہاں پر کوڈ ہیں، یہاں پر موجود ہیں۔ وقت بھی ختم ہو گیا، سنیے، یہ لوگ، ان لوگوں کی بے ایمانی، یہی کہتے ہیں کہ صحابہ نے نہیں منایا، صحابہ نے
نہیں منایا. تو میں کہوں گا صحابہ نے جب نہیں منایا تو 45 صحابہ نے معراج کی حدیث کو کیوں پھر روایت کیا؟ سمجھے نہیں آپ لوگ؟ سبحان اللہ بولے گے؟ کتنے بولیے؟ 45 صحابہ اکرام. کتنے بولیے نا؟ کتنے؟ 45 صحابہ اکرام نے معراج کی حدیث کو نبی سے سن کر کے دوسروں کو سنایا. کتنے؟ 45. اور یہ میرا دعویٰ نہیں ہے، یہ میرا دعویٰ ہے لیکن میرے پاس دلیل بھی ہے. سنیے دلیل کیا ہے. کتاب کا نام بول دیتا ہوں، جی اخیر میں ہے، پورا بول دیتا ہوں. کتنی کتابوں میں یہ موجود ہے وہ سنا دیتا ہوں صرف خالی. دیکھیے سبل الہدا کتاب کا نام ہے، سبل الہدا والرشاد فی سیرت خیر العباد. اس کی جلد 3 صفحہ نمبر 76 سے لے کر کے 78 تک. المواہب اللدنیہ بالمخ المحمدیہ، اس کی 8ویں جلد صفحہ نمبر 25 سے لے کر کے 27 تک. الاسراء والمعراج امام سیوطی کی کتاب، اس کی پہلی جلد صفحہ نمبر 8. اور تفسیر ابن کثیر، کیا بولیے؟ اور ابن کثیر کو وہابی اور اہل حدیث لوگ بہت جو غیر مقلد ہے، کسی امام کو مانتے نہیں ہیں، ابن کثیر کو بہت فالو کرتے ہیں. تو میں کہوں گا تم فالو خالی کرتے ہو اپنی باتوں میں، اور اس نے جو یہ بات لکھا ہے تو اس کو کون فالو کرے گا؟ ہاں بے ایمانو، بے ایمانو. تفسیر ابن کثیر کی 2ری جلد نہیں 5ویں جلد صفحہ نمبر 45. ان تمام کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ معراج کی حدیث 45 صحابہ اکرام نے نبی سے سن کر کے لوگوں کو سنایا ہے. کتنے بولے نا بھائی؟ کتنے؟ 45 صحابہ اکرام نے، 45 صحابہ اکرام نے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب سنیے یہ لوگ کیا کہتے ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں بھائی صحابہ نے نہیں منایا. تو میں نے تو ابھی کہا نا کہ 45 صحابہ نے حدیث روایت کی ہے. حدیث جب بیان کیا تو معراج کا بیان کرنا ہوا کہ نہیں ہوا؟ معراج کا بیان کرنا ہوا. اور ساتھ ساتھ خالی یہ لوگ حدیث ہی بیان نہیں کرتے تھے، معراج کی رات اور معراج کے دن کے تعلق سے نبی پاک نے جو صحابہ اکرام کو فضیلتیں سنائی تھیں، ان لوگوں نے ان فضیلتوں کو پانے کی کوششیں بھی کی ہیں. میں نہیں کہتا. وہی علامہ ابن کثیر نے بھی اپنی تفسیر ابن کثیر سورۃ النجم کی آیت نمبر 5 کے تحت تفسیر میں ایک حدیث نقل کیا. کہتا ہے لقا ابن عباس کعبا بعرفہ فسأله عن شيء فكبر حتى جاوبته الجبال فقال ابن عباس انا بنو هاشم نزعم او نقول ان محمدا قد راى ربه مرتين فقال كعب ان الله قسم رؤيته وكلامه بين موسى ومحمد عليهما السلام وراى محمد ربه مرتين وكلم موسى مرتين. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے عرفہ کے دن ملاقات کی تو انہوں نے کسی چیز کے بارے میں ان سے سوال کیا تو حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے اتنا بلند نعرہ لگایا کہ پہاڑ گونجنے لگے. سبحان اللہ بولے بھائی. پتا چلا جب طوفان کی بات ہو نعرہ لگانا صحابی کی سنت ہے. آج اہل سنت جب کبھی اشتہار کی بات پر نعرہ لگاتے ہیں کہ یہ سب نعرہ لگانے والے، یہ سب نعرہ لگانے والے ہیں. میں کہا ہاں کیونکہ ہم صحابہ والے ہیں. سوالے والے بھائی ہم اہل بیت والے ہیں، جو وہ کرے تھے وہ ہم بھی کرتے ہیں. نہ تم صحابہ والے ہو نہ اہل بیت والے ہو، تم یہودی والے ہو. اس لیے تم کو یہودی کا سسٹم پسند ہے وہی کرو. ہمیں تو نبی اور نبی کے صحابہ کا سسٹم پسند ہے. اللہ اکبر. عرفہ کے دن ملاقات ہو رہی ہے، نعرہ لگا دیے سن کر کے، اور اتنا بڑا نعرہ تھا کہ پہاڑ گونجنے لگے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا بے شک ہم بنو ہاشم سادات اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کا 2 مرتبہ دیدار کیا ہے. تو حضرت کعب نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنی رویت کو اور اپنا کلام کو سیدنا موسیٰ اور سیدنا محمد کے درمیان تقسیم کر دیا ہے. سیدنا محمد نے اپنے رب کو 2 بار دیدار کیا ہے اور سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے اپنے رب سے 2 بار ہم کلامی کا شرف حاصل کیا ہے. سبحان اللہ بھائی. تو 2 صحابی مل کر کے نبی پاک کا معراج اس طرح بیان کر رہے ہیں. اس طرح وہ پھر کہاں؟ عرفہ میں. سبحان اللہ بھائی. مقام میدان جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. سبحان اللہ بھائی. وہاں نبی پاک کے معراج کا بیان نبی کے صحابی کے زبان سے ہو رہا ہے. معلوم ہوا معراج مصطفیٰ بیان کرنا صحابہ اکرام کی سنت ہے. رہی یہ بات
کہ جو لوگ معراج نہیں مانتے ہیں وہ ان لوگوں کا یہ بھی عقیدہ ہے، وہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی وہ حضور جو ہے ایسی خواب میں گئے تھے. کس میں گئے تھے؟ خواب میں گئے تھے. تو میں کہوں گا بے وقوف، تم نے قرآن نہیں پڑھا. اللہ نے کہا سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے معمولے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا. اللہ نے وہاں بے عبد ہی کہا ہے، اور عبد معنی بندہ ہوتا ہے، اور اس کا معنی روح نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کا معنی جسم اور روح کا مجموعہ ہوتا ہے. سبحان اللہ بھائی، جسم اور روح کا مجموعہ ہوتا ہے. اور ساتھ ساتھ ان بے وقوفوں کو اب تک معلوم نہیں ہوا کہ جسم سے گئے تھے کہ نہیں گئے تھے، لیکن اس زمانے کے کافروں کو معلوم ہو گیا تھا. معراج کر کے حضور آئے، جب کافروں کو سنائے تو سبوں نے انکار کر دیا. تو اگر معراج کا کوئی یہ خواب کا کوئی واقعہ سناتے تو خواب کے واقعے کو کوئی انکار کرتا ہے کیا؟ لیکن نہیں، ان لوگوں نے انکار کیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کافر لوگ جان گئے تھے کہ حضور جو ہیں اپنا جسمانی سفر بتا رہے ہیں. جسمانی تو کافر لوگ سمجھ گئے کہ جسمانی، اس لیے ان لوگوں کے عقل میں آئی نہیں بات تو انکار کر دیے. لیکن ان کے دماغ میں یہ بات نہیں رہی کہ بیان کرنے والے کون ہیں. سبحان اللہ بھائی، جو اشارہ کرے تو سورج اپنا رخ بدل دے، اشارہ کر دیں تو کلمہ پتھر پڑھنا شروع کر دے، اشارہ کر دیں تو درخت بھاگ کر کے آئے. ان کا ایمان کہاں تھا؟ لیکن جن کا ایمان ان باتوں پر تھا وہ ابو بکر صدیق تھے. سبوں نے انکار کیا، کہا ابو بکر تم نے سنا تمہارے دوست کیا کیا بول رہے ہیں؟ کیا بول رہے ہیں؟ بول رہے ہیں کہ آج ہی کی رات میں ایک معمولی وقت میں مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے بھی اور واپس بھی آئے. کہا میرے دوست کہہ رہے ہیں کہ ہاں. کہتے ہیں تو میرے دوست سچ بول رہے ہیں، میرے دوست سچ بول رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ پتا چلا معراج کو ماننا یہ ایمان کی دلیل ہے اور اس کا انکار کرنا یہ کفر کی دلیل ہے. جو بھی اس کا انکار کر دے گا قرآن کے انکار کی بنیاد پر کیا ہو جائے گا؟ وہ آدمی کافر ہو جائے گا. اور ان لوگوں کا ایک دو نہیں بھائی، بے حساب آبجیکشن ہے. کوئی بات نہیں ہے، الحمدللہ ہم بھی اہل سنت ہیں، ہمارے پاس بھی بے حساب جواب ہے، بے حساب جواب ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں خواب میں گئے تھے، ہم کہتے ہیں نہیں جسم کے ساتھ گئے تھے. پھر یہ لوگ کہتے گئے تھے لیکن رب کو نہیں دیکھے تھے. میں کہا بے وقوف، جب رب سیر کرا رہا ہے تو رب کو نہیں دیکھے گا؟ بول رہے بھائی سبحان اللہ بولے بھائی. جب آپ کوئی گارڈن میں جاتے ہیں تو گارڈن میں کوئی آدمی فکس رہتا ہے، زو میں جاتے نہیں ہے، ہاں فکس رہتا ہے، وہ دکھاتا ہے صاحب یہ دیکھیں یہاں پر خالی شیرا رہتے ہیں، یہاں دیکھیں یہاں پر ہرنی رہتی ہیں، وہ آدمی دکھاتا ہے. تو وہ آدمی ساتھ میں کے غائب ہے، ساتھ میں نہ دکھائے گا بھائی یہاں 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 دیکھو دیکھو. اور قرآن کہتا ہے پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو لے گیا. سبحان اللہ بھائی، جب لے گیا تو رب بھی ہے، رب کا مصطفیٰ بھی ہے. تبھی تو بھائی حدیث پاک میں ہیں، ایک دو نہیں. میں یہاں دیکھیے پورا نقل کے لے کے آیا ہوں 8 حدیث. کتنی بولی بھائی؟ موقع ہی نہیں، دیکھیے ٹائم ختم ہو گیا، موقع ہی نہیں ہے. 8 حدیث نقل کر کے لے کے آیا ہوں میں. صحیح مسلم حدیث نمبر 291، حدیث نمبر 292، صحیح مسلم حدیث نمبر 383، صحیح مسلم حدیث نمبر 61، فتح الباری نویں جلد پیج نمبر 52 سے 56 تک، عمدۃ القاری شرح بخاری والم 19 پیج نمبر 285 میں 3 جگہ یہ حدیث پاک مروی ہے. اور روایت کرنے والے حضرت ابو ذر، حضرت حسن بصری، حضرت عروہ بن زبیر، حضرت انس، حضرت عبداللہ ابن عباس. اور عبداللہ ابن عباس کی 3 جگہ روایت موجود ہے. یہ سب کہتے ہیں قسم کھا کر کے کہ میرے نبی نے معراج کی رات میں اپنے رب کو دیکھا ہے. سبحان اللہ بھائی، اپنے رب کو دیکھا ہے. اور میرے آقا کریم سے ابو ذر نے پوچھا، کہتے سال تو رسول اللہ حل رئیتا ربک قال نور انی اراہ. صحیح مسلم حدیث نمبر 291 اور 92. ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں نے نبی پاک سے پوچھا حل رئیتا ربک، یا رسول اللہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ قال، تو حضور نے فرمایا نور، وہ نور ہی نور ہے، وہ نور ہی نور ہے. انی اراہ، اور بے شک میں نے دیکھا ہے، بے شک میں نے دیکھا ہے. بخاری میں ایک روایت ہے حضرت عائشہ کی. حضرت عائشہ سے حضرت مسروق نے پوچھا کہ اگر کوئی آدمی بولے کہ حضور کیا کہتے ہیں کہ نبی نے اللہ کو دیکھا ہے تو آپ کیا کہتی ہیں؟ تو حضرت عائشہ نے کہا اگر کوئی آدمی ایسا کہتا ہے نا تو وہ جھوٹا ہے.
تو یہ لوگ جو لوگ نبی پاک کو نہیں مانتے ہیں نا، وہ اسی حدیث کو لے کر کے کہتے ہیں عائشہ کہہ رہی ہیں نا، تو میں کہوں گا عائشہ جو کہہ رہی ہیں وہ اپنے طرف سے کہہ رہی ہیں، رسول پاک کا حوالہ دے کے ان کا وہ ذاتی کہنا ہے، اور جہاں ہے کہ حضور نے دیکھا ہے، حضور خود کہہ رہے ہیں۔ اب عائشہ کی مانو گے یا حضور کی مانو گے؟ سوال بڑے بھائی، عائشہ کی مانو گے یا حضور کی مانو گے؟ تو یہاں تو گھٹنا ٹیکنا پڑے گا۔ عائشہ اپنے سے کہہ رہی ہیں اور حضور بھی اپنے سے کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ بڑے بھائی، حضور کا ماننا پڑے گا۔ تو اب یہاں پر ایک پریشانی کی بات یہ ہو جائے گی، تو عائشہ کیا حضور کی بیوی ہو کر کے حضور کی بات کا ان کو علم نہیں تھا؟ ہاں، جواب سنیے، عائشہ نے کہا جو یہ کہے کہ حضور نے اپنے رب کو دیکھا ہے تو اس آدمی کو بولنا وہ جھوٹا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اگر یہ کہے کہ حضور نے خود سے دیکھا ہے تو بولنا وہ جھوٹا ہے، حضور نے خود سے نہیں، رب نے دکھایا ہے تو حضور نے دیکھا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔